پیران نظام کے حوالے سے چند گزارشات ہیں ان کو پیش کرنی ہیں. وہ یہ کہ میرے خود ذاتی تجربہ ہے, میرے ساتھ جو معاملہ ہوا, اور یہ چیزیں جب دوسرے لوگوں کی طرف منسوب ہوتی ہیں تو وہ جو ایک سنجیدہ طبقہ یا پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار ان چیزوں کی جب شریعت مطہرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود قید نہیں لگائی تو یہ پیران نظام کون ہوتے ہیں جو قید لگانے والے ہیں. مثال کے طور پر جو طریقت کا حصہ ہے, یعنی کہ اگر میں کسی کا مرید ہوں یا کوئی بندہ کسی کا مرید ہے تو اپنے پیر کے حوالے سے جو اس کے پیر نے اس کو فرمانا ہے وہ ایک طریقت کا حصہ ہے, اور اصول ہے کہ تصوف میں اصول ہے کہ جو بندہ اپنے پیر کی کسی بات کو یا مستحب بات کو بھی جو ہے نہیں مانے گا تو وہ ہے جو اس کا فیض کا جو معاملہ ہے وہ منقطع ہو سکتا ہے پیر کی ناراضگی کی وجہ سے. ہر بندے کی, ہر پیر کی, بزرگان دین اولیاء کرام کی اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں, وہ اپنی اپنی طبیعتوں کے مطابق جو ہے مریدوں کی تربیت کرتے ہیں. تو وہ ان چیزوں کی بھی پھر ان مریدوں کے اوپر قیودات لگاتے ہیں کہ جن کی شریعت کی طرف سے تو قیودات خصوصی طور پر نہیں ہوتی. شریعت نے کہا ہوا ہے واضح طور پر کہ فرائض کے اوپر عمل کیا جائے, واجبات کے اوپر عمل کیا جائے, اور جو سنت موقدہ ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے. مستحبات جو ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو کوئی جو ہے بندے کو پکڑ نہیں ہوگی. لیکن جو پیران نظام ہے وہ مستحبات کی بھی قید اس لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ وہ آہستہ آہستہ وہ تربیت کا اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن جو بندہ کسی پیر کا مرید نہیں ہوتا وہ ان چیزوں کو دیکھ کر متنفر ہوتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی پیر اپنے آستانے سے نکل کر کسی اپنے مریدوں کی طرف جاتا ہے اور وہ کوئی پروگرام وغیرہ کراتے ہیں تو اب وہاں پر ظاہر بات ہے کہ جو پروگرام کرایا جائے گا اس میں صرف اور صرف مریدین حضرات تھوڑی نہ ہوں گے, باہر کے بندے بھی ہوں گے, محلے دار بھی ہوں گے, یا جو جن بندوں کو آپ نے دعوت دی ہوگی وہ بھی بندے انہی جگہوں پر ہوں گے. تو پھر جب وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا, پروگرام ہوا, تو جب لنگر کا اہتمام ہوا, سارا ذکر وغیرہ سارا معاملات ہو گئے, تو جب لنگر کا اہتمام ہونے لگا تو میں نے اٹھا کر جو ہے جگ میں سے پانی لینے کی کوشش کی. تو جگ جو ہے تھوڑا دور تھا تو میں نے کہا صاحب مجھے پانی دیجیے گا. وہ مرید تھے ان پیر صاحب کے, تو وہ کہتے ہیں ابھی ٹھہر جاؤ. میں نے کہا ٹھہر جاتے ہیں. تو میں نے پھر یہ بات نوٹ کی, جب پیر صاحب نے پانی پیا تو پھر اس کے بعد جو ہے حضرت صاحب نے مجھے پانی دیا. پھر دوسری بات میرے اسی نشست میں یہ ہوئی کہ پیر صاحب نے جو ہے, میں نے جب 4 ٹکڑے کیے جاتے ہیں روٹی کے, تو 4 ٹکڑے کیے پہلی دفعہ. جب دوسری دفعہ میں روٹی پکڑی تو میں نے پھر دوبارہ 4 ٹکڑے کر دیے. تو جو مرید تھا ان کا, تو انہوں نے کہا کہ جناب ایسے نہیں کرتے, یہ منع کیا ہے. جبکہ ہمیں سننے میں آیا اہل علم حضرات علماء کرام سے ہم نے سنا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ وہ روٹی کے 4 ٹکڑے کیا کرتے ہیں. نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے, اگر کر لے تو کوئی حرج نہیں. تو یہ جو ہے منع کر رہے تھے مجھے. اور پھر اسی طریقہ سے مختلف چیزیں. تو یہ جو ہے جو مریدین حضرات ہوتے ہیں یہ یا تو اپنے آستانے پر پیران نظام ان چیزوں کو محدود رکھیں, وہاں پر ہر بندہ آپ کی طبیعت کو جانتا اور پتہ ہے اس کو. لیکن باہر جب آپ جاتے ہیں تبلیغ و اشاعت کے لیے تو وہاں پر آپ ایسا اصول و قانون یا قیودات نہ رکھیں جبکہ اپنے مریدین حضرات سارے وہیں پر ہوں. اور آپ پیران نظام کی بھی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اس انداز سے اپنے مریدوں کی تربیت کیا کریں کہ وہ جو مستحبات چیزیں ہیں ان چیزوں کی قیودات نہ لگائیں. اگر لگائیں گے لوگ الٹا عمل کرنے کی بجائے دین سے متنفر ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے, اس چیز کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا کسی بندے نے تاکیدی طور پر یا قرآن پاک میں رب ذوالجلال والاکرام نے تو قید لگائی نہیں, تو آپ کیوں لگا رہے ہیں اس چیز کی. تو یہ چیزیں جو ہیں یا طریقت کا حصہ ہیں, یہ آپ اپنے مزارات میں یا اپنے معتقدین اپنے مریدوں تک محدود رکھیں, باہر ان چیزوں کا جو ہے نہ کریں. وہ آپ سے مطمئن ہونے کی بجائے آپ سے الٹا جو ہے وہ دین سے متنفر ہوں گے آپ کی وجہ سے. تو یہ آپ کی بارگاہ میں گزارش تھی. مریدین حضرات یا باقی جو احباب ہیں وہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں کہ یہ چیزیں جو مستحبات ہیں ان چیزوں کو اتنی تاکیدی طور پر جو ہے نہ کیا کریں. اتنی ہی تاکیدی طور پر اگر ہم اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے جو فرائض و واجبات ہیں ان کے لحاظ سے تاکید کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے, سارے معاملات کریں گے, تو اس کا ثواب آپ کو پہنچے گا. لیکن ان چیزوں کا جو آپ کی طریقت کا حصہ ہے, آپ کے پیر نے آپ کو فرمائی ہوئی ہیں, ان چیزوں کو عام بندے کے اوپر نافذ نہ کریں جبکہ اس کی شریعت میں کوئی جو ہے تاکید نہیں کی گئی عام بندے کے بارے سے. تو
تو آپ کا پیر کے ساتھ اور معاملہ ہے اور عام بندے کا معاملہ اور ہے. تو رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں. وما توفیقی الا باللہ.